ان کی موت کہاں ہوئی، تدفین کہاں ہوئی، اس کے بارے میں بات کریں۔ سارہ علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، اور انہی سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے، اس کے کچھ سال بعد سارہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، جو ایک لمبے عرصے تک بانجھ بن کر زندگی گزار رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے پیٹ میں یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ تو تقریباً 127 سال کی عمر ہوتی ہے سارہ علیہ السلام کی، کب؟ اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد 90 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب عمر سارہ علیہ السلام کی 90 سال یعنی کہ 90 سال رہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے رہتے ہیں، دونوں کے بیچ میں 10 سال کا فرق ہے، تب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو 30 سال گزرتے ہیں یا تقریباً 40 سال گزرتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بعد، 127 سال کی عمر جب پاتی ہیں سارہ علیہ السلام، تو ان کی موت ہو جاتی ہے ہبرون شہر میں، تو ان کی موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی کی جن کا نام ہے کنتورہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے، تیسری بیوی، ان کا نام کنتورہ ہے۔ ان سے شادی کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان سے 6 بیٹے بھی ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے پہلے، اس کے بعد میں سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کنتورہ سے شادی کی تو 6 بیٹے ہوئے، جن کا نام بھی یہاں پر آیا ہے۔ ایک کا نام مدین اور زمران، سرج، یکشان اور نشک، یہ 5 نام ہیں 5 بیٹوں کے۔ ایک کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہوا، بھول گئے مسلم۔ تو کنتورہ سے 6 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد میں محترم صاحب حضرات، ہجون نامی یہ ایک اور ہماری ماں ہیں جن سے ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی تھی کنتورہ کے بعد میں، یا کنتورہ کے حیات میں ہی ہجون نامی عورت سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، جن سے 5 بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازے۔ ان کا نام بھی ہمیں بتایا گیا، ان کا نام تھا کیسان، سورج، امین، لوتام اور نافس۔ یہ تمام کی تمام دلیلیں آپ کو ابو القاسم کی ایک کتاب ہے التعریف الولا عالم، اس کا نام ہے، اس کے اندر مل جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابراہیم جن کو تقریباً 80 سال 90 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں، زندگی کا ایک لمبا عرصہ جی چکے، 80-90 سال کی عمر کے ہونے کو آئے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ جب ابراہیم السلام کی عمر 90 سال کی تھی تب جا کر اسماعیل پیدا ہوئے۔ کیا کیا باتیں سنی ہوگی ابراہیم کی۔ یہاں شادی ہو کر 1 سال یا 2 سال ہو گیا تو دوست الگ سے تانا دیتے ہیں دوست کو، مرد ہے کہ نہیں دیتے، یہ بات آتی ہے ہم سب۔ رشتہ دار الگ سے باتیں کرتے ہیں، عورت کے اندر پالٹا چنگا گوٹی ہے عورت اس کی، یا مرد کو بھی آتا ہے دونوں کے اندر کہیں پالٹا چنگا لے، نیت صاف نہیں چاہیے ان کی، نیت صاف رہتا تو دنیا دیتے ہیں، ایسے دیے گئے تھے ان کو کتنی دیا، نیت صاف نہیں ان کی۔ یہ باتیں ایسی باتیں جو انسان سن کر ہی کبھی کبھار انسان کو لگتا ہے کہ بھائی میں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاؤں، ایسا لگتا ہے انسان۔ لیکن ابراہیم السلام کا صبر دیکھیے گا کہ ابراہیم السلام نے 80 سال تک صبر کیا، 90 سال کی عمر تک صبر کیا۔ 90 سال کی عمر ابراہیم السلام کی ہوئی تب جا کر اسماعیل پیدا ہوئے، تو بھی دوسری بیوی سے، ہاجرہ دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی کو ابھی تک بچے نہیں۔ 110 سال کی یا کچھ یا پھر 100 اوپر ہوئے ابراہیم السلام، تو 90 سال کی عمر ان کی بیوی کی آئی سارہ کی، تب ان کو اولاد ہوئی۔ خود سارہ کہتی ہے کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو باج ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی، تو ایسی دی اسحاق کے نام پر،
اور وہ اولاد بیت المقدس کو تعمیر کی، اور آج بھی بیت المقدس کی تعظیم ہر ایک انسان کرتا ہے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی، یہ تینوں کے تینوں مذہب والے بیت المقدس کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا مسلمان کرتے ہیں. آپ کی اور میری نظر میں مکہ جتنا محبوب ہے، بیت المقدس بھی اتنا محبوب ہے. ساتھ ہی ساتھ یہودی اور عیسائی، یہ دونوں قوم بھی بیت المقدس کو اتنا چاہتی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بیت المقدس ہے، وہ ہمارا ہے، وہ مسجد اقصی ہماری ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تعمیر کرنے والے اسحاق کب 90 سال کی عمر میں اتنی باتیں، ہزار باتیں سننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. صرف یہ 2 ہی نہیں، بعد میں دیکھیے گا 6 بیٹے کنتورا سے ہوئے، 5 بیٹے ہجون سے ہوئے. 6 1 5 11 وہ ایک اسماعیل، 12 اسحاق، 13 یہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے نوازا. معلوم یہ ہوتا ہے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونی چاہیے. اولاد کے تعلق سے ہی نہیں، کسی بھی دنیا کے اندر آپ ان میں کسی بھی مرحلے میں ہو، کوئی بھی تکلیف مجھے آپ کو ہو، فوراً مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. 80-90 سال تھوڑی عمر ہے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے حال محترم سمجھرات، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ہر حال میں صبر کریں. اگر آپ اور کچھ تکلیف میں ہیں، کوئی آزمائش میں اور اگر آپ ہیں تو صبر کریں، جس طریقے سے ابراہیم اسلام نے صبر کیا تھا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. نیک اولاد چاہ رہے ہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی ہو، ضروری نہیں کہ شادی کے 2-4 سال بعد ہو، ضروری نہیں کہ 10 سال کے بعد ہو. اللہ کو جب چاہے تب اولاد دے دے گا، تو اس کی مصلیت ہے. جیسے کہ ابراہیم السلام کو آخری عمر میں اتنے سارے، ایک بھی اولاد نہیں 80-90 سال تک کی عمر میں، لیکن مرتے مرتے کتنے 12 مرد بیٹے پیدا کر کے چلے گئے. اور وہ بھی اکثر اس کے اندر انبیاء کرام کی، اور وہ بھی ایسے نبی جو کہ دنیا کے اندر چھا گئے. اسماعیل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا پردادا لگتے ہیں، میں نے کہا نا آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہاں جاتی ہے؟ اسماعیل اور ابراہیم تک جاتی ہے. آخری نبی بھی اسماعیل سے پیدا ہوئے، ویسے اسماعیل ابراہیم کے پیٹ میں پیدا ہوئے علیہ السلام. اور اسحاق جو کہ یہود کی جو پوری قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ سب آئے نا، یہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام سے آئی ہے. بنی اسرائیل کی پوری قوم جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام سے آئی ہے. ایسے ایسے جلد القدر انبیاء اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے پیٹے پیدا کیے، جبکہ لوگوں کے تانے سن سن کے بیزار آ گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ مجھے آپ کو کبھی نا امیدی اور مایوسی آنا ہی نہیں چاہیے. یہاں تک کہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. میں اور آپ کچھ چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے، فوراً نہیں مل رہی ہے، 2-3 سال 4-5 سال تک نہیں مل رہی ہے، تو نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. کیا بھائی اللہ مجھے دے رہا ہے نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور دے گا. میں نے کہا نا آپ کے سامنے کل کے درس میں، اگر انسان دعا مانگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے گا اگر دنیا میں وہ چیز اسے نہیں ملی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ ایسے احسن طریقے سے دے گا، ایسے بہتر طریقے سے دے گا. بندہ کہے گا کاش کہ اللہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آج مجھے اللہ تعالیٰ ایک دعا نہ قبول کرنے سے اتنا سارا نوازا ہے، میری پوری دعائیں نہ قبول ہوتی، دنیا میں تکلیف کاٹتا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن آخر میں مجھے جو ملتا میں اس سے بہت خوش ہوتا. کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. یہ انسان تو اپنی زبان سے کہے گا. اب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو یہ سب شکر رہے گا. دنیا کے اندر جو آپ مانتے ہیں وہ چھوٹا موٹا سامان مانگتے ہیں. بھلے ہی آپ 100 ایکڑ کھیت مانگو، بھلے ہی آپ سونے کا بنگلہ مانگو، آپ پھر بھی چھوٹا ہی ہے. یہ کچھ سال کا ہے. مان لیجیے گا آپ نے 100 ایکڑ کما لیا اپنے ہاتھ پر، اپنے دم پر، لیکن آپ کو مجھے چھوڑ کر ہی جانا ہے. کوئی نہیں نکل گیا آج تک، چاہے وہ 1 روپیہ کمایا ہو، چاہے وہ 100 کروڑ کمایا ہو، کوئی نہیں نکل گیا. سکندر اعظم نے ایک بہترین مثال دی پوری دنیا والوں کے لیے. کیا کہا؟ اپنے عوام سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا. کون سکندر اعظم ہے یہ؟ سکندر اعظم جسے آج دا گریٹ الیگزینڈر کے نام سے جانتے ہیں، جس نے تقریباً پوری دنیا فتح کر لی تھی. تقریباً آج ہم صرف 2-4 کھولی کے گھر کو ہی ذرا اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر ہے. یہ سکندر اعظم تقریباً پوری دنیا فتح کر چکے تھے، پوری حکومت ان کی آ چکی تھی. جب ان کی موت ہوئی تو کیا کہا انہوں نے اپنے درباریوں سے؟ کہا
جب میں مروں تو میرے جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو رکھو تاکہ میرا جنازہ گزرے، لوگ میرے جنازے کو دیکھیں، ان کو یقین اور عبرت آ جائے کہ بھئی یہ سکندر جو پوری دنیا کو فتح کیا تھا آج اللہ کے پاس جا رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے تو وہ خالی ہاتھ ننگے ہاتھ جا رہا ہے. یہ عبرت ہو انسان کو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا میں میں اور آپ جو بھی مانگ رہے ہیں، کچھ بھی ہو محترم سمجھ رہا، جو بھی آپ کی منوکامنا ہے، جو بھی آپ کو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگیے گا، اللہ قبول کرے گا. اگر نہیں بھی قبول کیا نا محترم سمجھ رہا، مایوس نہ ہوئیے گا، مایوس نہ ہوئیے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور دے رہا ہے یہاں پر، وہ آپ کو مجھے گمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر یہاں نہیں ملا تو اس سے بہتر زندگی جو میں اور آپ وہاں آخر کی زندگی میں گزارنے والے ہیں، جو لا پانی زندگی ہے، وہاں کسی کی موت نہیں ہونے والی، نہ ہی کسی کو بڑھاپا آنے والا. انسان ہمیشہ کی دائمی کی زندگی گزارنے والا ہے. وہ زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بہترین دے گا اس کے بدلے. یہ یقین رکھیے گا، یہی ہمارا ایمان ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام ان تمام رشتوں کے بعد، شادی کے بعد، بچوں کے بعد تقریباً آپ کی عمر 175 سال کی ہوتی ہے. ان کی عمر 175 سال کی تھی. 175 سال کی ہوتی ہے تب جا کر ان کا انتقال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کی انتقال ہوا تو اسماعیل السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کی قبر کا انتظام کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ادھر سمجھ رہا، آج کے دور میں الخلیل نامی ایک جگہ ہے، آج کی بات کر رہا ہوں، الخلیل نامی جگہ ہے، وہاں ایک 4 دیواری ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اطراف میں 4 دیواری بنائی گئی ہے. وہیں پر ان کی قبریں ابراہیم السلام، اور ان دیواریوں کو اٹھانے والے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں بھی میں اور پڑھیں گے، سلیمان علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، کیسی حکومت تھی، آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات. تو یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر مبارک تھی ان کو اطراف باؤنڈری کر لیتے ہیں تاکہ ان کی تعظیم باقی رہے، تاکہ ان کی عظمت باقی رہے، کوئی ان کی قبر پر اچھلے کودے نہیں، چلے پھرے نہیں. تو یہ آج بھی الخلیل نامی جگہ پر موجود ہے. یہ کچھ باتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو آپ نے اور میں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں اب تک کے انبیاء کرام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی واقعہ تھوڑا لمبا گیا ہے، لیکن تمام اس خلاصہ کلام سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں، اور جو آزمائشوں میں انہوں نے صبر کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے حکمت اور نصیحت اور ساتھ ہی ساتھ عبرت ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے، پکڑنی ہے. ورنہ یہ درس کا مقصد فوت ہو جائے. یہ درس کا دینا آپ کے سامنے یہ ایک مسجد کی شان نہیں، آپ کو بٹھا کر ایک طرح کا ڈرامہ نہیں، بلکہ میری اور آپ کی زندگی میں جو خامیاں ہیں وہ نکل جائیں اور بہترین خوبیاں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں. اس کے لیے درس رکھنے کا مقصد ہے. تو اس حضرت ابراہیم اسلام کے ان تمام واقعہ سے، چاہے وہ واقعہ اپنے باپ کو دعوت دینے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ واقعہ قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بت کا توڑنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ واقعہ ابراہیم اسلام کو پورے گاؤں سے بائیکاٹ کر کے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنا کیوں نہ ہو، اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ابراہیم اسلام کی مدد کرنا کیوں نہ ہو، اور اسماعیل کی قربانی کیوں نہ ہو، اور ہاجرہ اور اسماعیل سے دوری کیوں نہ ہو، بہت ساری باتیں. اور آج کی جو بات آئی کہ ان کے بچے نہیں تھے تقریباً 80-90 سال تک، وہ کیوں نہ ہو. یہ تمام باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے. ان عبرتوں کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور ایک بہترین زندگی گزارنے کی میں اور آپ کوشش کرنا ہے. اور آخری بات پھر سے وہی کہنا چاہوں گا بار بار، کیونکہ آپ اور میں اکثر مایوس ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، نوکری کا معاملہ کیوں نہ ہو، انسان کو دوسری جگہ سعودی وغیرہ جانے کا معاملہ کیوں نہ ہو، ایک اچھے ویزے کی تلاش کے اندر زندگی گزار رہا ہے انسان، 2 سال تک انتظار کر رہا ہے کچھ چیزوں میں، یہ کیوں نہ ہو. کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ ہو، ہر تکلیف میں انسان کو صبر ہی کرنا ہے، اور صبر ہی کے بعد میں اللہ اس کو پھل دے گا، ضرور دے گا. اور اگر اسے یہاں اس طریقے کا نہیں مل رہا ہے تو آخرت میں اسے ضرور مل کر رہے گا. یہ آپ اور میں سوچ کر میں زندگی گزارنا ہے.
آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دیکھیں گے. یہ ایک بڑی عجیب قوم ہے. جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہی ہے, جن کو نہیں معلوم وہ کل کے درس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی قوم تھی, کیسی گھنونا کام یہ کرتے تھے, اور اس گھنونے کام کو اللہ نے کیسے سزا سے ان کو دوچار کیا. اور آج بھی اس قوم کے اثرات نہیں بلکہ اس قوم کے ماننے والے سمجھو یا اس قوم کا جو گناہ ہے وہ آج بھی بڑے ذوق و شوق سے کیا جا رہا ہے. وہ کیا گناہ تھا, وہ کیسا ہلاکت والا گناہ تھا, یہ سب انشاءاللہ آپ اور میں کل کے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج کے درس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئی ہیں ان تمام باتوں پر اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.